الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رية يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر حق الولد على الوالد على ثلاثة أشياء أن يحسن اسمه ويعلمه الكتاب إذا أقل ويزوجه وأضرب قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر تسموا الأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات محترم معزز بزرگان دین اور میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر آیتیں اور احادیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا۔ دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا، خوبصورت بنایا، اس کو سجایا، بہت ساری ایسی چیزوں کو پیدا کیا جس کی وجہ سے دنیا کی رونق ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی روشنی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی چمک اور دھمک ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو ختم کر دیا جائے یا ایک چیز کو کم کر دیا جائے تو حقیقتاً میں دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کی رونق میں، دنیا کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی، اور ہمیں اور آپ کو زندگی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ نعمتیں دی ہے۔ ان نعمتوں میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے ایک زینت ہے، دنیاوی زندگی کے لیے یہ ایک خوبصورتی ہے، یہ ایک رونق ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ان دو نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک نعمت کو چھین لیتا ہے تو انسان کی دنیاوی زندگی جو ہے وہ زندگی بے نور ہو جاتی ہے، خوبصورتی میں کمی ہو جاتی ہے، زیب و زینت میں کمی ہو جاتی ہے، چمک دمک میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان چلتا ہے تو سوچتا ہے، سوتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چلنے کے لیے بھی اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگتا ہے جب ان دو نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور ان میں سے جو سب سے اہم ترین نعمت ہے وہ ہے اولاد کی نعمت۔
پہلے بات آئی تھی کہ ماں باپ کے اوپر، یعنی ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے۔ آج یہ اس موضوع کے تحت چند باتیں ہوگی کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے، یا اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اولاد دی ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اور اس کی اوپر ذمہ داری بھی ہمارے اور آپ کے لیے اتنی بڑی ہے۔ آج ہم لوگ اگر کسی طرح سے اپنے بچوں کو دینی مدارس میں یا مکاتب میں یا اسکول میں تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن تربیت سے ہم لوگ ناواقف ہیں، تربیت سے ناآشنا ہے۔ ہم اور آپ میں سے کون سے ایسا انسان ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہا ہو؟ میرے عزیز دوستو، جب انسان اور اسی وقت سے جب بچہ ماں کی کوکھ میں ٹھہرتا ہے اسی وقت سے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اس آنے والے نسل کے لیے، اس آنے والے نسل کے لیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میرا بیٹا آنکھ کیوں دکھا رہا ہے، آج میرے بیٹے نہ میرا نافرمان کیوں ہو رہا ہے، آج ہماری اولادیں ہمارے سامنے سینہ تان کے کھڑا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم وہ ذمہ داری سمجھتے جس ذمہ داری کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر اس پر ہمارے اور آپ کا عمل ہوتا، ہمارے اور آپ کی تربیت ہوتی، تو یقیناً آج ہمارے بیٹے ہمارے سامنے، ہماری اولاد ہمارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ٹھہر جائے اسی وقت سے یہ حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہے، وہ سوچنے پر یہ مجبور ہو جائے کہ آنے والا جو بچہ ہے اس بچہ کیسے میرا نیک بن جائے، وہ بچہ کیسے متقی اور پرہیزگار بن جائے، وہ بچہ کیسے میرے لیے فرما بردار بن جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ماں کی کوکھ میں بچہ ٹھہرا، ماں کا یہ حکم ہے کہ حرام غذا کبھی نہ کھائے، ماں کے یوں تو ہمیشہ کے لیے حکم ہے، لیکن ایسی حالات میں اگر کھا رہے ہیں تو اس غذا کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ ماں کبھی حرام غذا نہ کھائے، ماں کبھی ناجائز غذا نہ کھائے، ماں کبھی جو ہے حرام چیزوں کو نہ دیکھے، ماں کبھی ناجائز چیزوں کو نہ دیکھے، ماں کبھی ناجائز چیزوں کو نہ سنے، ماں کبھی ناجائز باتوں کو نہ سنے، ماں کبھی ناجائز باتوں کو بولے بھی نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، کھان پان، رہن سہن، کپڑے اور لباس کو بھی ایسے استعمال کیا جائے جس کا حکم شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، جو شریعت اسلام کے اندر جس لباس کا حکم نہیں ہے، ایسے لباس بھی ایسے حالات میں نہ پہنا جائے۔ اب وہ آدمی جب ان چیزوں پر عمل کرے گا تو آنے والا جو بچہ ہوگا وہ ایک چاند جیسا مکھڑا ہوگا، وہ ایک نیک اور صالح بن جائے گا، وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، آپ کا فرمانبردار بن جائے گا، آپ کے بڑوں کا بھی تعظیم و اکرام کرے گا، بزرگان دین کا بھی تعظیم کرے گا، قرآن مقدس کی بھی تلاوت کرے گا، صوم صلات کا پابند ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا برعکس ہے، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اتنا بگڑ چکا ہے میرے دوستو، بچہ کوکھ میں ہے، سیریل میں لگے ہوئے ہیں، بچہ کوکھ میں ہے، گالیاں زبان سے نکل رہی ہے، بچہ کوکھ میں ہے اور بھدے بھدے گانے سن رہے ہیں، بچہ کوکھ میں پڑھ رہا ہے، اور ادھر ماں نہ جانے ماں اور باپ کتنی سیدھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس کا پرینام وہی ہوگا جو آج سماج میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جگہ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب ضعیف العمر ہو جاتے ہیں بیٹے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہم نے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کی حق تلفی کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم نے بچے کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اس کے حق کو مارا ہے، تو ہم کس منہ سے اس سے اپنا حق مانگ رہے ہیں؟ بچہ دنیا میں آیا، یہ تو پیٹ کی بات ہے، دنیا میں آیا، آ گیا، دنیا میں آیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اوراق میں کہ جس کے بچے، جس کے ماں کے کوکھ میں بچہ تھا، اور اس حالات میں جس عورت نے صوم صلات کی پابند کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، وہ بچے دنیا میں آتے ہی اس سپارے کے حافظ قرآن بھی نکلا ہے، نیک اور متقی اور پرہیزگار بھی نکلا ہے۔ بہرحال دنیا میں آیا، حکم کیا ہے؟ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان پڑھی. اذان جو نماز میں اذان پڑھی جاتی ہے کوئی اذان مقید نہیں، اذان پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بائیں کان میں تکبیر. مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس کو نہلا دھلا کر کے پاک صاف کر کے جلدی سے جلدی اذان پڑھی جائے. دنیا کی کوئی بھی آواز اس بچے کی کان میں گونجنے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی اذان کی آواز، اس کی صدائیں اس کے کان میں پہنچے، اس کی بڑائی اس کے کان میں پہنچے. حتیٰ کہ دائیوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی، کہ اس کو بھی حکم دیا جائے کہ بچے کے سامنے جب ولادت ہو جائے تو زور سے باتیں نہ کرے، تاکہ اس کی آواز جانے سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی آواز اس کے کان میں جائے. آج ہوتا یہ ہے بچے کی ولادت 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز، ہفتہ دن ہو گیا ہے، 15 دن ہو گیا، مہینہ دن ہو گیا. بہت سے بچے ایسے ہیں 1.5 مہینے کے بعد اذان ہو رہی ہے. دنیا کی ساری خرافات اس کے کانوں میں گونجنے کے بعد یہ اذان پڑھی جا رہی ہے. اس کے بعد میرے دوست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان پڑھی، دائیں کان میں. اور یہ بھی مسئلہ ہے بچہ کا چہرہ جس وقت سے اذان پڑھی جا رہی ہو اس بچے کا چہرے کا رخ قبلہ کی جانب ہو، اس بچے کا چہرے کا رخ قبلہ کی جانب ہو. اذان پڑھنے والے بھی قبلہ کی جانب، اس بچے کا چہرہ کے رخ بھی قبلے کی جانب ہو. اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں تکبیر ہو اور تحنیک، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اذان بھی سنت ہے، تحنیک کرانا بھی سنت ہے. تحنیک تو آج 99% لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے. تحنیک اس کو کہتے ہیں جو آپ کے نظر میں متقی اور پرہیزگار ہو، اچھی چیز، میٹھی چیز، یا تو شہد ہو یا تو کھجور ہو، اس کو چبا کر کے جو نیک و صالح انسان ہے، آدمی آپ کے نظر میں جو ہے عورت میں سے ہو یا مرد میں سے ہو، آپ ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ تھوڑی میرے بچے کے لیے تحنیک کر دیجیے. منہ میں لے گا، تلووں میں لگائے گا، چبائے گا، نرم کرے گا اور بچے کے تلوے میں لگا دے گا تاکہ بچے چبائے گا، اس کو ہلکا سا جو ہے چاٹ جائے گا. اس کی کیا حکمت لکھا ہے کہ اس بچے کا جس کی تحنیک کرائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحنیک کی برکت سے وہ صفات جس کے ذریعے آپ نے تحنیک کرائی ہے بچے کی، اس کی صفات، اس کی اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں لاتا ہے. ہم میں سے کون ایسے، بہت سے ایسے جنہوں نے تحنیک ابھی تک کرایا نہیں اور ہوتا بھی نہیں، کرتے بھی نہیں، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور جو جانتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. اور دوسری چیز اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے تحنیک کرائی جائے اور ساتھ میں روز عقیقہ کیا جائے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور ساتھ میں روز عقیقہ کرنے کے بعد یہ حلق چاند یعنی جو ہے سر کے بال کو منڈوائے اور سر کے بال منڈوانے کے بعد اس کو وزن کیا چاندی کے برابر، اس بال کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا اور بال کو یہاں وہاں نہیں پھینکا، بال کو کسی جگہ پر زمین میں گاڑ دیا، دفن کر دیا. اور اس کے بعد اس بچے کا نام رکھا جائے، نام وہ رکھا جائے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسموا الاسماء الانبیاء، تسموا الاسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. انبیاء علیہ السلام کی کسی نام میں سے کوئی نام رکھو، یہ نام احب الى اللہ، یہ نام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ نام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے، اللہ رب العالمین کی صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھے، اولیاء صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے، اولیاء کاملین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے، بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے. ایسے نام رکھا جائے جس سے کوئی نیک صالح انسان دنیا سے چلے گئے ہو، ایسے صفاتی نام ہو. میرے عزیز دوستو ایسے ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سے ایسے انسانوں کو ایسے بخشا جائے گا کہ اس کے نام کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے گا. ایک اور اشارہ کر دیتے، عقیقہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بچے کے عقیقہ نہیں ہوتا وہ بچہ مرہون ہوتا ہے. مرہون کے معنی آتا ہے گروی رکھی ہوئی چیز. ہم لوگوں نے سنا ہے کہ
کہ جب کسی کا بچہ سن بلاغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ بچے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے گا تو بچہ کہے گا پروردگار عالم ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کو نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا جاؤ اپنے ماں باپ کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ تو اس بچے کی برکت سے جو بلاغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، ماں باپ نے صبر کیا، تو صبر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں جگہ دیتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کا عقیقہ نہیں کیا، نہیں ہوا، صاحب ثروت تھا، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا جان نے کیا ہے، اور دوسرے مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا ہے۔ عقیقہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بہت سارے فضائل ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچہ جو انتقال ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، جیسے عقیقہ کر سکتا تھا ماں باپ لیکن کیا نہیں اور دنیا سے چلا گیا، اللہ نہ کرے ایک بات ہے مسئلہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بچہ کل قیامت کے دن سفارش اپنے ماں باپ کو نہیں کر پائے گا، اپنے ماں باپ کے لیے سفارشی بن کر نہیں آئے گا۔ میرے دوستو تو میں عرض کر رہا تھا 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، یہ ہے۔ اس کے بعد اب ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہے، پہلے کیا ہے اذان پڑھی جائے، اس کے بعد تہنیق کرائی جائے، یہ سنت طریقہ ہے، اس کے بعد اچھا سے اچھا نام رکھا جائے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اسی لیے کہا ہے حق الولدی علی الوالدی علی ثلاثۃ اشیاء ان یحسن اسمہ، کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس کو کتاب کی تعلیم دی جائے، دین کی ہو یا دنیا کی ہو، تعلیم ہے، تعلیم دی جائے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جائے۔ تربیت سب سے بڑی چیز ہے میرے دوستو، تربیت کی بنیاد پر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بھلے ہی تعلیم کم ہی کیوں نہ حاصل کر پایا ہو، لیکن تربیت اچھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو تربیت سے بہترین تحفہ نہیں دے سکتا ہے، تربیت بہت بہترین تحفہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلو، بات لمبی ہو جائے گی۔ سرسری طور پر یہ سلطان ڈاکو کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جب سلطان ڈاکو کا پھانسی کا وقت آیا تو پوچھا جلادوں نے آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اس وقت حکم دیا کہ میری ماں کو میرے سامنے لایا جائے تاکہ میری ماں دیکھے مجھے پھانسی پر لٹکتا ہوا۔ کوئی ماں اس بات کو گوارا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں کو زبردستی لایا گیا۔ مختصر میں بیٹا کہتا ہے امی جان آج تم مجھے پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھو۔ کہا بیٹا آخر ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ماں ایک بچے کے لیے سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں کر سکتی، آج اپنے بچے کو زندہ پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ کہا نہیں تم کو دیکھنا ہوگا۔ جلادوں سے کہا میری ایک اور آخری خواہش ہے، کیا تم پوری کر سکتے ہو؟ کہا اور آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی دے دو، میرے ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی پر لٹکا دو۔ سب حیران ہو گئے، جرم تم نے کیا، مجرم تم ہو، اپنی ماں کو اپنے ساتھ پھانسی میں لٹکانے کا حکم دے رہے ہو۔ سلطان ڈاکو سے جواب دیتا ہے اے جلادو سنو، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میں دکان پر مجھے میری ماں نے انڈا لینے کے لیے بھیجا تھا، بیٹے پیسہ لے جاؤ، چند درہم دے کر بھیجا تھا، میں دکان پر انڈا لینے کے لیے گیا اور دکاندار سے انڈا لیا، پیسہ نہیں دیا، دکاندار کو بولا بھیڑ تھی، میں نے کہہ دیا آپ کو پیسہ دے دیا، دکاندار بولا ٹھیک ہے جاؤ، اور میں پیسے بھی لے آیا اور انڈے بھی۔ ماں کو کہا امی یہ پیسے بھی لے آیا اور انڈے بھی لے آئے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، رکھ لو، پیسے کام دے گا۔ آج یہ سماج میں بہت سے ایسے انسان ہیں، اگر غلطی سے کہیں ایسا ہو جاتا ہے ہمارے بچے کو کوئی چیز مل جائے یا کوئی سارا سامان مل جائے، چھپا کے رکھو، پتہ چل جائے گا تو چھین لے گا، ہلہ ہو جائے گا، کسی کو بتانا نہیں بیٹے۔ یہ غلط چیز کی تعلیم آج آپ دے رہے ہیں، جس کا پرینام آپ کو ہی بھگتنا ہوگا۔ سلطان ڈاکو کہتے ہیں میں پہلے انڈا چور بنا، پھر مرغی چور بنا، پھر بکری چور، اسی طرح دھیرے دھیرے چوری کرتا گیا، اور چوری کرتے کرتے میں ڈاکو بن گیا، آج مجھے زندہ پھانسی پر لٹکانا جا رہا ہے۔ اگر میری ماں اس وقت مجھے 2 رپٹ لگاتی اور دکاندار کے پاس لے کر کے جاتی اور کہتے چلو
تم نے غلط کیوں کیا بیٹے؟ چلو دکاندار سے کہتے معاف کر دیجئے گا، میرے بچے نے غلطی سے پیسہ آپ کو نہیں دیا، پیسہ لیجیے انڈے کا۔ تو آج مجھے یہ دل دیکھنا نہیں پڑتا۔ میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے بھی رہے ہیں، اگر ہندی انگلش میں یا اردو میں کہیں بھی، لیکن تربیت پر زور نہیں ہے۔ تربیت کریں، تربیت سب سے بڑی چیز ہے۔ آئیے آپ کو بتاتا چلوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس کی تربیت کیسے ہوئی۔ میرے دوستو، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر میں یہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شہر جیلان کے رہنے والے، اور والدہ کا نام فاطمہ اور والد صاحب کا نام ابو صالح، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماں نے 40 درہم کو بغل کے آستین میں سیر دیا، کہا بیٹا جاؤ، جب بھی بولنا سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ یہ تربیت دیکھیے، یہ تربیت کیا رنگ لاتی ہے میرے دوستو۔ جاتے ہیں قافلہ کے ساتھ جاتے ہیں، ڈاکو آتا ہے، ڈاکو کے سردار آتا ہے، قافلہ کے سبھی ساتھیوں میں جو سامان لوٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ یہ لڑکا کھڑا رہ جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میرے پاس 40 درہم ہے، 40 درہم ہے۔ ڈھونڈتا ہے، تلاشتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ آخرکار سردار کہتا ہے بچوں بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ماں نے میرے آستین میں سل دیا ہے، بغل کے آستین میں ہے، یہ ہے 40 درہم، میرے چھپا کے رکھا۔ کہتے بیٹے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی ہے، تربیت دی ہے کہ بیٹے جب بھی بولنا سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ تربیت کی، نیکی کا، وقت کے ولی بن گئے، بزرگ بن گئے، پیر کامل بن گئے، ولی کامل بن گئے۔ میرے دوستو، کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں ایمان لیا۔ میرے دوستو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن یہ تربیت سے جو ہم دور ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ جس بندہ کو اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی ذمہ دار بناتا ہے، نگہبان بناتا ہے، نگہداشت بناتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، یموت یوم یموت، پھر وہ انسان اسی حالت میں مر جاتا ہے، وہو غاش، اور وہ دھوکہ دھڑی کرتا تھا، چھل کرتا تھا، ذمہ داری کو صحیح سے ذمہ دار نہیں سمجھتا تھا، صحیح سے ادا نہیں کرتا تھا، نبھا نہیں پاتا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہتے ہیں کہ اس پر جنت حرام ہے۔ بخاری شریف چلیے 7150، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے آدمی کے لیے جنت تو دور کی بات، جس کو جس چیز کی ذمہ داری دی ہے اور اس کو صحیح طرح سے ادا نہ کرے تو اس کو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنی آل اولاد کے ذمہ دار بنایا ہے، آل اولاد کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آل اولاد کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے ان سے اپنی اولاد کو روکو، یعنی جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کا حکم کرو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ، آل اولاد کو روکو۔ تو یہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ خود پابند ہو جائیے اور اپنے آل اولاد کو بھی اس کی تلقین کیجیے، تاکید کیجیے، تو آپ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تلقین نہیں کر رہے ہیں، تربیت نہیں دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک شخص کو بارگاہ رب العالمین کی یہاں جانا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ جواب دہی ہوگا، جواب دینا پڑے گا کہ اللہ یہ اولاد ہمارے لیے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن پکڑ لے گا غریبان کو، کہے گا یا اللہ یہ میرے ماں ہے، یہ میری باپ ہے، یہ میرے بڑے بھائی، انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دی، دین کو سمجھایا نہیں، اللہ اس کے رسول کو کیا طریقہ ہے میں بتلایا نہیں، جس کی وجہ سے تربیت نہیں دی، تعلیم نہیں دی، ہم ناواقف ہو گئے کہ دنیا کے اندر کیسا رہنا
چاہیے. اچھا تربیت خالی تعلیم ہی نہیں، لباس کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، عادت اخلاق کے اعتبار سے، بڑوں سے کیسا بولنا چاہیے، چھوٹوں سے کیسا بولنا چاہیے، ہر اعتبار سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اتنا وقت ضرور نکالے. بچوں سے بولے ایسا بولنا، بڑوں سے چھوٹوں سے ایسا بولنا ہے، ایسے کپڑے پہننا ہے، ایسا چلنا ہے، ایسا کرنا ہے. اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. بہرحال میرے دوستو، جمعہ کا مختصر سا وقت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.